السلام على بر محمد والے محمد صلوات. برائے خوشنودی سید الشہداء علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہ آج یوں ذکر غم تشنا دغانی چاہیے آج یوں ذکر غم تشنا دغانی چاہیے خشک ہو جانا غرق دریا کا پانی چاہیے خشک ہو جانا غرق دریا کا پانی چاہیے خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ارے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ارے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے آج یوں ذکر غم نعرہ صلوات پڑھیں سارے میں کریں. گرامی ایک سلام جناب بلال کاظمی اور کچھ چیدہ مختلف شعراء کے اشعار کو ملا کر ایک متفرق سلام کا انتخاب کیا ہے. نئی بندش ہے, کوشش کی ہے سوز خانی میں کچھ نیا کام کرنے کی, کوشش کرتا ہوں پیش کرنے کی. باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں سارے مل کر. بھائی اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں سارے مل کر. اللہ
اور نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کر، اور نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کر، ارے دنیا کے منہ پہ مار دے دنیا سمیٹ کر، اور نے وہی پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ، ہاں جنگل کی آگ سی یہ خبر پھیلنے لگے، جنگل کی آگ سی یہ خبر پھیلنے لگے، ارے دریا کو لے گیا کوئی پیاسا سمیٹ کر، اور نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کر، اور نے بطور خاص سے رکھ دیا خیمہ سمیٹ، ہاں تیرا کرم نماز پا ہے ورنہ اے حسین تیرا کرم نماز پا ہے ورنہ اے حسین، ارے امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کر، اور نے وہی پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ، ہائے جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پر، جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پر رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کر، اور نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ، قاصد بھلا میں لاشائے اکبر پا کیا کہو، قاصد بھلا میں لاشائے اکبر پا کیا کہو، ارے سرور نے رکھ دیا خط صغرا سمیٹ کر، اور نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کر، اور نے وہیں پہ رکھ دیا، فاتحہ نظر شہدائے کربلا۔
المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ احد۔ جناب حر کی بارگاہ میں مرثی کے نہایت اختصار سے چند بند پیش کروں گا۔ برائے خشنود جناب حر علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی محمد۔ جس دم سنی امام امم نے صدائے حر، جس دم سنی امام امم نے صدائے حر، سینے پر ہاتھ مار کے چلا اے ہائے حر، رو کر کہا رفیقوں سے دیکھیے وفائے حر، فرش عزا حرم نے بچھائے برائے حر، فرش عزا حرم نے بچھائے برائے حر، کھینچی جو شہن آغا دل بے قرار سے، ارے نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے، دوڑے دھر سے رن کی طرف سے، ید اما آئے نجف سے حیدر صفدر، بچشم نہ آواز دی نبی نے کہ حر کو لیے ہیں ہاں، جس وقت پہنچے شاہ تو وہ دوڑتا تھا سر کاٹنے کی فکر میں، جو تھے وہ ہٹ گئے، ارے مہماں سے اپنے دوڑ کے حضرات لپٹ، آخری بات، زانوں پر رکھ لیا سر حر، اور یہ کہا ارے بھائی حسین آیا ہے، آہو میں ذرا آنکھیں قدم پمل کے یہ بولا، وہ با وفا مولا غزار جان سے، میں آپ پر فدا مولا غزار جان سے، میں آپ پر فدا جن کے لیے زمین پا ملک سر جھکاتے ہیں، وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں، جس دم سنی امام
ایک دفعہ مل کر درود پڑھیے محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. حکمت کے عنوان سے گفتگو تھی کہ پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور اس کی حکمت کی بنیاد اس کی مشیت ہوتی ہے، اور مشیت اس کی ڈھونڈتی ہے ان بندوں کو کہ جو اس کے مبتلا کیے ہوئے امتحانات میں کامیابی سے داخل ہوتے ہیں اور کامیابی سے باہر آتے ہیں. حکمت کل جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، اور سید الشہداء سے جناب ابراہیم کا تعلق یہ ہے کہ سید الشہداء کی شخصیت، ذات، روح، جو لفظ بھی آپ چاہیں استعمال کریں، اس کے پہلے اثرات، اس کا پہلا اثر اور ثبوت جناب ابراہیم کی دعا میں ہے. ومن ذریتی، کیا میری نسل میں سے بھی امامت آئے گی؟ لہذا یہیں سے آپ جناب ابراہیم کی شخصیت سے جوڑیے سید الشہداء کو. اور کل میں نے عرض کیا کہ جناب ابراہیم اس بلند مقام کے باوجود کہ 10 امتحان دیے، اور جتنا تکلیف دہ امتحان جناب ابراہیم نے دیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، نوح اس مرحلے کو برداشت نہیں کر پائے. جانتے تھے کہ بیٹا کافر ہے، لیکن شفقت پدری نے مجبور کیا، پکاریں آؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھا، ڈوب گیا. شفقت پدری نے جوش مارا، پروردگار ان وعدک الحق وان ابنی من اہلی وانت احکم الحاکمین. پروردگار تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے فیصلے پر میں اعتراض نہیں کر رہا، لیکن میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، اور پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے. اس پہ غور فرمایا آپ نے، اس کے اوپر توجہ رکھیے گا. حضرت ابراہیم کا بیٹا صرف مومن نہیں ہے، متقی نہیں ہے. باپ جانتا ہے کہ کس مرحلے پر ہے. جس بیٹے کے بارے میں باپ سے کہا جائے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی پروردگار عالم مجھے ایک ایسی اولاد عطا کر، تو پروردگار نے فرمایا بشرناہ بغلام حلیم، ایک حلیم بیٹا ہم نے عطا کیا. اسماعیل علیہ السلام کی صفات معمولی صفات نہیں ہے. بیٹا کافر ہے لیکن باپ کا دل تڑپ رہا ہے. یہاں بیٹا اسماعیل ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہے. اس امتحان کے بعد جس کو خدا خود کہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑا کھلا ہوا خطرناک امتحان تھا. جس امتحان کے بارے میں خدا کہے کہ خطرناک امتحان تھا، وہ امتحان جب ابراہیم نے دیا ہوگا تو دل پر کیا گزری ہوگی. اس مرحلے پر آنے کے بعد امام بنے اور اپنی نسل کی طرف توجہ کی، اور پھر یہ دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. پروردگار اب میری نسل کا تو وعدہ دے چکا ہے کہ امام میری نسل میں سے ہی بنیں گے، لیکن میری نسل میں سے جو امام بنے، جو پیغمبر بنے، جو نبی بنے، جو تسلسل عصمت میری ذات سے آگے چلے. اس جملے پہ غور کرنا، جو تسلسل عصمت میری ذات سے آگے چلے. اب یہ میرے الفاظ ہیں تشریح کے لیے. پروردگار اب میری ذات سے ان 10 امتحانات کو دینے کے بعد جو میری ذات سے حکمت چلے، میری ذات سے جو میری اولاد آئے وہ آیات پڑھ کر سنائے، میری نسل سے جو اب ایسی اولاد آئے میری کہ جو ان کو پاک کرے، ہدایت دے. تو پروردگار اب مجھے وہ عصمت نہیں چاہیے جو عیسیٰ کی تھی، وہ نبوت نہیں چاہیے جو موسیٰ کی ہے، وہ عصمت اور پاکیزگی نہیں چاہیے جو آدم کی تھی. مجھے چاہیے وہ دعا کہ جو میری معرفت کے بعد ہے. ہر انسان کی دعا اس کے علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے.
ابراہیم تمام چیزوں کو دعا فرما رہے ہیں ایک ایسی ہستی کے بارے میں کہ انک انت العزیز الحکیم، کہ جس کی حکمت پر کوئی غالب نہ آ سکے، جس کی عزت پر کوئی غالب نہ آ سکے. جب معجزہ دکھانے پر آئے تو 4 انگلیوں سے دروازے خیبر اکھاڑ دے، جب زندہ کرنے پر آئے تو ٹھوکر مارے زندہ کر دے. عیسیٰ ہیں جو کچھ مناجات کریں گے، یہاں پر حضرت موسیٰ کاظم میں ٹھوکر مار کر زندہ کریں گے. اس کی حکمت پر، اس کی عزت پر کوئی غالب نہ آ سکے. اور ابراہیم کی اولاد کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ابراہیم کی جس اولاد کا اپنے زمانے کے جن لوگوں سے مقابلہ ہوا، اولاد ابراہیم سب سے آگے. واقعہ پڑھ چکا میں آپ کے سامنے کہ ایک خاتون ہے، دعا کر رہی، دیوار کعبہ شق ہو گئی. یہ اولاد ابراہیم کی تجلی ہے. حضرت ابو طالب رازوں سے واقف ہیں کائنات کے. 30 برس صبر کر لو فاطمہ بنت اسد، میں بھی تمہارے گھر میں ایسے بچے کی ولادت کی خوشخبری دوں گا جس میں یہی صفات ہوں گی جو محمد مصطفیٰ کی ہیں. میرے بھائی عبداللہ کی اولاد ہوئی ہے، تمہاری بھاوا جو آمنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تم مجھے آ کر خوشخبری سنا رہی ہو. 30 برس بعد میں بھی تمہیں ایسے بچے کی خوشخبری دوں گا، سب صفات ہوں گی محمد والی، نبوت نہیں ہوگی. یہ اولاد ابراہیم ہے. اولاد ابراہیم، میں ایک اشارہ کروں، بات کو آگے بڑھاؤں، وہ یہ 7ویں امام. ساتویں امام، 8ویں امام. بعض نے کہا ہے 7ویں امام، بعض نے کہا 8ویں امام. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 7ویں امام سے 8ویں امام سے ہے اولاد سیدہ. کسی جگر خار کی نسل میں یہ آ ہی نہیں سکتا. لہذا فرمایا چلو چلتے ہیں. خلیفہ نے بلایا ہے، دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، دعوت ہے، بلایا ہے، امام کا خادم بھی موجود. میں انک انت العزیز الحکیم کی تفسیر پیش کر رہا ہوں اپنی بساط کے مطابق اور آپ کی ہمت اور حوصلے کے مطابق. خلیفہ نے کہا کہ پنڈت جادوگر بلاؤ، کسی طرح سے آج شرمندہ کریں موسیٰ کاظم کو یا امام علی رضا کو. روایت مختلف ہیں. کیا کرنے کا یہ کرنا کہ جب ہاتھ بڑھائے امام کا خادم روٹی کی طرف تو روٹی ہوا میں اڑ جائے، تضحیک ہوگی، توہین ہوگی. آپ بنتے ہیں امام دنیا اور آخرت کے، ہر شے پر آپ کا زور چلتا ہے، آپ کا خادم روٹی تو پکڑ نہیں پا رہا. مقصد خادم نہیں تھا امام کا، امامت پر حملہ کرنا مقصود تھا. لعاب دہنہ کا چاند پہ پھونکو گے تمہارے منہ پر آئے گا. اولاد سیدہ کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھو گے تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. ابھی بنے ہو نا بنو عباس اور بنو امیہ، دیکھو تمہارا ذکر ختم ہو جائے گا. آ کر دیکھ لیجیے امام باڑاؤں میں سیدہ کی اولاد کا ماتم آج بھی ہے. فعمل ناموسا، اس نے کوئی منتر پڑھا، امام کے خادم نے ہاتھ بڑھایا، روٹی ہوا میں اڑ گئی. امام کے ساتھ اس نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کہ امام کا احترام کرتا تھا، کر نہیں سکتا تھا. امام کے سامنے کسی کے جادوگر کے جادو کا زور چل نہیں سکتا، ناممکن ہے، امام کے سامنے ہو ہی نہیں سکتا تھا. 3 دفعہ 4 دفعہ ہوا. اب ایک دفعہ امام کو جلال آیا، دیوار پر قالین ٹنگا تھا، آویزاں تھا. امام نے کہا یا اسد اللہ خود عدو اللہ، اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو دبوچ لے. شیر زندہ ہوا، جادوگر کو نگلا اور دوبارہ بے جان تصویر بن گیا. مولانا یہ دیکھیں داستانیں آپ سنا رہے ہیں جن کا عقل سے دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ ہنسیں گے اور یہ نادانی کی باتیں کرنا چھوڑیے. دنیا 2025 ہے، 21ویں صدی ہے. یاد رکھیے جب بھی آپ کسی انسان کا تعلق ثابت کریں گے عالم غیب سے، اس کی ذات سے ایسے کام ہوں گے جن کو آپ کی عقل نہیں مانے گی. اور یہی ہے مرحلہ امتحان کا. اگر آسمانوں سے جو تعلق کا دعویٰ کر رہا ہے وہ محیر العقول، معجزانہ کام انجام نہ دے، اس میں اور آپ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ روم سے آیا، ترکی بولتا ہوا، 7ویں امام کے سامنے ترکی بولی، رومی بولی. امام نے بہترین طریقے سے بالکل اہل روم کی طرح رومی زبان میں جواب دیا. ما کنت اظن انک تحسن الرومیہ. ہیں موسیٰ کاظم،
مجھے نہیں لگتا تھا کہ تمہیں رومی بھی آتی ہے. فرمایا اگر میں تیری زبان تیری طرح نہ بولوں, نہیں, ہم کیا کہتے ہیں بھائی, ہم انگریزی انگریز کی طرح بولتے ہیں مولانا, فرینچ فرانسیسی کی طرح بولتے ہیں. امام نے فرمایا اگر میں تیری زبان تجھ سے اچھے طریقے سے نہ بولوں, فما فضلی علیک, تو میری فضیلت تجھ پر رہ کیا جائے گی. آیت اللہ کے پاس جائیے, آپ کو اردو آتی ہے, ان کو فارسی, مترجم لے کر جائیے. یہ کسی مولانا کے پاس نہیں آئے ہیں, یہ کسی علامہ کے پاس نہیں آئے, فقیہ اور مجتہد کے پاس نہیں آئے, یہ آپ آئے ہیں آیت اللہ فی العالمین, جو خدا کی حقیقی نشانی ہے. اگر یہ بھی کہے ذرا مترجم لاؤ, تو دنیا مترجم کی متلاشی ہے, آپ بھی فرق کیا رہا. امام نے فرمایا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ, اے اللہ کے شیر, اللہ کے دشمن کو دبوچ لے. امام نے اشارہ کیا. امام کو کیا پتا کہ ان میں جادوگر کون ہے, تو شیر کو کیسے پتا چل گیا جادوگر کون ہے. یہاں شیر لا کر چھوڑ دیجئے, آپ شیر کی مرضی, جس کو بھی دبوچ کے کھا لے. یہ شیر کو شعور کس نے عطا کیا, کسی کو نہیں پتا. وہ کہہ رہے تھے خاموشی سے منتر پڑھنا, ورد خاموشی سے پڑھنا. فعمل ناموسن, جس امام کی طاقت اشارے سے بے جان شیر کو حیات عطا کرے, حیات کے بعد شعور عطا کرے, شعور کے بعد درک عطا کرے, درک کے بعد قوت تشخیص اور تمیز عطا کرے. ابن رسول اللہ زندہ تو کر دیا, ابن رسول اللہ شیر تھا قالین کا, زندہ ہو کے آ گیا, یہ تو بتائیے کس کو نگلوں. اب امام کو جس کی ایک انگلی کا اشارہ چھوڑ دو, لفظ میں یہ طاقت ہو کہ حیات بھی دے, درک بھی دے, تمیز بھی دے, تشخیص کی طاقت بھی دے, سمجھ جائے کہ کون نور, کون خدا کا دشمن ہے. یہ ہے انک انت العزیز الحکیم, یہ ہے حکمت ابراہیمی. یہاں میں امام موسیٰ کاظم کی حکمت کی بات نہیں کر رہا, اس شیر کی حکمت کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ کے امام نے اشارے سے زندہ کیا. میں نے دیکھیں جو بھی کہیں باتیں بیوقوفی کی ہیں, یہ نادانی کی باتیں. بھائی نادانی کی باتیں تو ہم اپنا معجزہ کب بتا رہے ہیں, امام کا بتا رہے ہیں, امام کی امید پہ بتا رہے ہیں. جس نوجوان بچے بچی کی سمجھ میں آ گیا, اپنے وجود میں جذب کرو اس تعلیم کو. اگر یہ چیزیں جذب ہوئیں تو 2050 کی عزاداری کی ضمانت ہے, 2060 کی عزاداری کی ضمانت ہے, آج سے 50 سال بعد کی عزاداری کی ضمانت ہے. امامت کو اسی طرح سے جذب کرو اپنے وجود میں. یہاں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, بہنیں بیٹھی ہیں, مائیں بیٹھی ہیں. یہ بیٹیاں میری وہ ہیں, یہ میری بچیاں وہ ہیں جو مستقبل میں ماں بنیں گی. اس مجلس میں جب آتی ہو, اپنی بچیوں سے کہہ رہا ہوں, تو اپنے وجود کو متوجہ رکھو جناب زینب کی طرف, سید الشہداء کی طرف. تمہارے وجود سے عزاداری کے وارث پیدا ہوں گے. یہ مرد کچھ نہیں کر سکتے اگر ماؤں کی دعا نہ ہو. امام صادق کا وعدہ. لہذا میں آج کی بات نہیں کر رہا, 50 سال بعد کی عزاداری کو دیکھ کر گفتگو کر رہا ہوں. 50 سال بعد اس عزاداری کے وارث پیدا ہوں گے, 40 سال بعد اس عزاداری کو سمجھنے والے ہوں گے. یہ جو تماشا لگا ہوا ہے معاشرے میں, اس کے ذریعے نورانیت حسین ابن علی کو سمجھاؤ گے. خوب توجہ کیجئے گا, نورانیت حسین ابن علی داستان کچھ اور ہے. میں کھل کے بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ آپ کے ذہن ادھر ادھر جائیں گے اور خامخواہ بلا وجہ کسی مومن کی توہین ہو جائے, کسی نوحقان کی, کسی ذاکر کی, تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن معیار کو سمجھیے, درک لیجئے, کم از کم اس شیر کی طرح ہو جائیے کہ ایک اشارے نے طاقت حیات بھی دی, قوت تشخیص بھی دی. فرش اعظم پر جائیے قوت تشخیص کے ساتھ. لہذا یہ ہے انک انت العزیز الحکیم. بادشاہ سلامت گر پڑے, تھر تھر کانپنے لگے. ابھی تو بڑا کر و فر تھا, اولاد سیدہ کی طاقت دیکھی نہیں تھی آپ نے. کہ ابن رسول اللہ باللہ علیکہ بحق علیکہ بحق جد المصطفیٰ. مختلف روایت ہے, خدا کی قسم آپ کو دے رہا ہوں, آپ کے نانا کا واسطہ دے رہا ہوں, دعا کیجئے کہ یہ شیر دوبارہ اگل دے اس جادوگر کو. امام نے, اب بادشاہ تھے تھوڑی دیر پہلے, اب اولاد سیدہ جلال میں آ چکی ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. فرمایا لو کان عصا موسیٰ ردت مبتلعت من حبال القوم ویصیہم لترد هذا الاسد من هذا الرجل. اور یہ کہہ کر امام نے بقول میرے ابا جھاڑی اور چلے گئے.
فرمایا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے جب اژدہا بنا تھا جادوگروں کی رسیوں کو جو نگلا تھا، اگر موسیٰ کا عصا اگل دیتا یہ شہر بھی اگل دے گا۔ اب سمجھ میں آیا آپ کے؟ اب یہاں سے ہم داخل ہو رہے ہیں اس متن میں، اس ٹیکسٹ میں، اس مضمون میں جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی۔ پہلے دن سے نیت یہی تھی۔ اب سمجھ میں آیا آپ کے؟ السلام علیکم ابا عبداللہ، جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ۔ یعنی جو کمالات تھے رسول خدا کے کمال کے ذریعے آئے۔ موسیٰ کا کمال یہاں پر تھا کہ جب رسیاں سامنے آئیں گی موسیٰ عصا کو پھینکیں گے، مقابلہ ہوگا، عصا موسیٰ دیکھے گا تب نکلے گا۔ وہ موسیٰ تھے۔ یہاں موسیٰ کا خوب توجہ کیجئے گا، یہ اس مرحلے کا نتیجہ دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ موسیٰ تھے۔ جب خدا کے حکم سے لاٹھی پھینکی، وَلَّ مُدْبِرَ وَلَمْ يُعَقِّبْ، خوف میں آگے لاٹھی پھینکی، اژدہا کیسے بن گیا؟ خدا نے فرمایا موسیٰ آ جاؤ، گھبراؤ مت، ڈرو مت۔ وہ موسیٰ تھے۔ کمال اس مرحلے پر تھا۔ یہ کمال سفر کرتا ہوا آیا اور دریائے طہارت ابو طالب اور عبداللہ سے ہوتا ہوا آیا۔ دریائے طہارت حضرت سیدہ نساء العالمین، ام ائمہ غرر، دخت سید البشر، ہمسر و ہمتائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، کفو علی ابن ابی طالب، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب خوب توجہ کیجئے گا۔ مانے وارث جب آپ کہہ رہے ہیں تو یہ وارث تو نچلے درجے پر ہوتا ہے، مورث اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔ ہمارے دادا اور والد کا رتبہ ہم سے بڑا ہے۔ وہ اپنی دولت چھوڑ کے گئے، کتابیں چھوڑ کے گئے، قرآن چھوڑ کے گئے، عقیق کی انگوٹھی چھوڑ کے گئے، وہ ہمارے پاس آتی ہے۔ کمایا انہوں نے تھا، اصل سبب دولت کمانے کا ہمارے والد تھے، تو ان کے انتقال کے بعد دولت ہمارے پاس آئی، والد کا رتبہ ہم سے بڑا۔ جب آپ یہ کہنا السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ، امام حسین وارث ہیں جناب آدم کے، تو مولانا حل کیجئے اس مسئلے کو کہ آدم افضل ہیں یا جناب سید الشہداء افضل ہیں۔ میں اس کا جواب نہیں دوں گا، میں آپ سے پوچھوں گا رسول خدا افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ اب اس مسئلے کو میں دیکھیے، مجلس میں گفتگو الگ انداز سے ہوتی ہے، مجلسی ذہن الگ ہوتا ہے، مجلسی خطابہ بیان الگ ہوتا ہے۔ علم کلام اور تفسیر کے مرحلے پر جب آپ آگے گفتگو کرتے ہیں وہ طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اب جو میں یہ بات بیان کر رہا ہوں یہ مجلسی ماحول کے مطابق بیان کر رہا ہوں۔ آپ سب کے چہرے میری طرف ہیں، آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے، میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ نوجوان بچے بھی ہیں، تھکا ہارا کوئی شخص میرا عزادار پورے دن گزار کے یہاں آیا، اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ لہٰذا میں اتنے آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ وہ کمال اس مرحلے پر تھا، کس کا؟ جناب موسیٰ کا، کہ لاٹھی پھینکی اژدہا بنا، خوفزدہ ہو گئے۔ وہ کمال اس مرحلے پر تھا کہ جو قرآن نے ذکر کیا۔ یہ کمال جب وہاں سے سفر کرتا ہوا آیا، پہنچا وجود رسول خدا میں، اس سے پہلے پہنچا جناب ابراہیم میں۔ جناب ابراہیم نے کہا پروردگار اب ایسا کمال چاہیے، آیات آپ کے سامنے ہیں کہ نہیں ہے؟ پروردگار اب مجھے ایسا کمال چاہیے جس پر کوئی غالب نہ آ سکے۔ ابراہیم نے دعا کر لی، ابراہیم نے دعا کر لی، آسمان تک پہنچ گئی۔ ابراہیم کے بعد اسماعیل آئے، یعقوب آئے، یونس آئے، یوسف آئے، ادریس آئے، تمام انبیاء آئے۔ دعا کی ابراہیم نے، دعا کرنا ہے کام بندے کا، پورا کرنا ہے کام معبود کا۔ معبود کس وقت کس طرح سے پورا کرے یہ اس کی مصلحت۔ تم دعا کرو، آپ نے اپنے لیے دعا کی پروردگار بڑا گھر دے، عزاداری کریں۔ آپ کو بڑا گھر نہیں ملا، آپ کے پوتے کو ملے گا بڑا گھر، دل چھوٹا مت کیجئے، اس کا ثواب آپ کو پہنچے گا۔ مولانا کیوں؟ خدا کی مصلحت۔ دعا آپ نے کی، پروردگار حج پہ چلے جائیں، حج پہ لے چلے جائیں، حج نہیں جا سکے حج پہ، آپ کا پوتا دنیا کو 100-200 لوگوں کو لے کے حج پہ جائے گا۔ یہ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ چھوڑ دیجئے کیوں ہوا، اگر عشرے میں وقت ملا اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو دعا کرنا آپ کا کام ہے، اپنی مشیت اور حکمت کے ساتھ دعا کو پورا کرنا خدا کا کام ہے۔
خدا کب دیکھتا ہے؟ خدا دیکھتا ہے طہارت اس مرحلے پر آ گئی کہ نہیں آئی امتحان دینے کے بعد، کہ اب وہ وجود تیار ہے جس کے وجود میں ابراہیم کی دعا کو مجسم کروں. یہ کیسے ہوا؟ اب یہ خدا کی مشیت، اور ایک کے بعد ایک لوگ آتے رہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ وارث ادنا درجے پر ہو، مورث اعلیٰ درجے پر. وہ ارسل سورہ ہجر، وہ ارسلنا ریاح لواقحا وانزلنا من السماء ماء فاسقیناکموها وما انتم له بخازنین. دیکھو پروردگار عالم سورہ ہجر میں فرما رہا ہے، دیکھو ہم نے ہواؤں کو چلایا، ہوائیں پھلوں کے بیجوں کو اپنے ساتھ اڑا کر لے کے جاتی ہیں. شمال سے پاکستان کی ہوا چلتی ہے اور میدانی علاقوں میں آ کر وہ ہوا شمال کے بیجوں کو پھینک دیتی ہے. خود بخود وہاں پر شمال کے درخت اگنے لگتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ آسان بات ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهَا، اس پانی کے ذریعے ہم نے تم کو سیراب کیا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم تو اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے تھے نا. مولانا ٹینک تو ہیں، جب دریا میں پانی نہیں آئے گا تو آپ کے گھر کا انڈر گراؤنڈ ٹینک کیا کر لے گا؟ اور جب گلیشیئر برف جمنے کے بعد نہیں پگھلیں گے تو آپ کے دریاؤں میں پانی کہاں سے آئے گا؟ خدا نے پانی کے جمع کرنے کا انتظام کیا برف اور گلیشیئر کی صورت میں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم جمع نہیں کر سکتے تھے. دیکھو وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اور ہم ہی ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کر، لَنَحْنُ ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جو زندوں کو مارتے ہیں. خوب توجہ کرنا. اور نحن الوارثون، اور ان تمام چیزوں کا وارث خدا کہہ رہا ہے میں ہوں. ابھی تو آپ قانون دے رہے تھے کہ وارث ادنا ہوتا ہے. جرت ہے کسی میں کہنے کی کہ خدا ادنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے اگر تمام کمالات دنیا کے ان للہ و ان الیہ رجون راجعون تک آئیں، کوئی شخص، کوئی ہستی، کوئی ذات جو مرحلہ کمال پہ پہنچنے کے بعد، اس کی مدت ختم ہونے کے بعد کسی چیز کو وصول کرے تو اس کو بھی وارث کہتے ہیں. لہٰذا جناب موسیٰ کا کمال مجھے کہنے دیجئے، اور قطعاً توہین رسالت کا الزام مت لگائیے گا، مجھ پر اعتراض ہے، قرآن پڑھ کے آیا کیجئے. پھر اگر موسیٰ کا کمال ہے اژدہا پھینکا، لاٹھی پھینکی، اژدہا بن گیا، یہ کمال مرحلہ نقص پر ہے. یہ کمال مرحلہ کمال پر کب جائے گا کہ جس کے بعد کوئی کمال نہ ہو؟ انک انت العزیز الحکیم. وہ وارث جب آئیں گے نا جو خدا کی حقیقی عزت کے وارث ہوں گے، وہ وارث جب آئیں گے نا جو خدا کی رحمت کے وارث ہوں گے. اور رسول خدا کا چھوٹا نواسا جو آئے گا نا، السلام علیکہ یا رحمت اللہ الواسعہ، سلام ہو آپ پر اے آقا حسین، آپ خدا کی رحمت کے مالک ہیں جو وسیع ہے. عرش الہی پر دائیں طرف سے کسی کا نام نہیں لکھا، ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات، آپ کے آقا کا نام لکھا ہے. یعنی کیا مطلب؟ جس انبیاء کی نبوت جس مقام پر تھی، مرحلہ کمال پر نہیں تھی، اپنی آخری حد پر نہیں تھی. یہ نبوت آخری حد پر آئی کیسے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب یہ جو رحمت الہی ہے جو یہ کہے کہ دیکھو تمہاری دنیا سے مجھے دو چیزیں پسند ہیں، اپنی دختر کے بارے میں فرمایا، بھائی اور داماد کے بارے میں فرمایا، کہا دنیا سے میرے دو پھول ہیں، ایک حسن اور ایک حسین. یہ رسول خدا نے فرمایا. حدیث لوح میں پانچویں امام کی روایت کے مطابق کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ جب رسول خدا سے مخاطب ہے پروردگار، قرآن دے چکا ہے، تمام علوم دے چکا ہے، معراج پر لے کر جا چکا ہے، سمجھیے آپ کن دو شہزادوں کی محبت کا دم بھرتے ہیں. خدا کی قسم جس کے دل میں ان دو شہزادوں حسن اور حسین علیہ السلام کی محبت و خالص کیسی خالص؟ حسن کے دشمنوں پر دل سے لعنت بھیجے، دل سے نفرت رکھے. حسین سے محبت کرے، حسین کے دشمنوں پر دل سے لعنت بھیجے. نماز جس مسجد میں پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، ہاتھ کھول کے، پیر دھوتے ہو وضو میں یا مسح کر کے. میرا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. منبر حسین ابن علی کا مسئلہ ہے مودت اہل بیت، محبت کو خالص کرو. نماز جس طرح سے پڑھو. تم حسین کے دشمن سے نفرت کرتے ہو کہ نہیں؟ حسن کے دشمن سے نفرت کرتے ہو کہ نہیں؟ پنجتن کے دشمن سے نفرت کرتے ہو کہ نہیں؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے محمد وقد اکرمتک بشبلک وسبتک، قرآن دے چکا ہے، غیب کی کنجیاں دے چکا ہے. اس کے باوجود پروردگار کیا فرما رہا ہے امام حسن امام حسین کے وجود کو دیکھتے ہوئے رسول خدا سے؟ اے محمد ہم نے تمہیں عزت دی. کیا عزت دی پروردگار؟ یہ دو شیر کے بچے تم کو دیے.
قیامت کے میدان میں قدم رکھنا چاہتے ہو کہ آپ کی عزت ہو؟ آپ رکھنا چاہتے ہیں قدم کہ آپ کی عزت ہو؟ رسول کو عطائے حسن اور حسین کے بعد خدا فرمائے تم کو عزت دی حسن اور حسین دے کر. یعنی یہ دونوں شہزادے ایسے تھے کہ سوائے آغوش رسول کے کہیں جا ہی نہیں سکتے تھے. قیمتی ہیرے کو بدنما لوہے کی انگوٹھی میں نہیں لگایا جاتا. مکے کے کسی نجس گھر میں پیدا نہیں ہوں گے, یہ پیدا وہاں ہوں گے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لہذا پروردگار, یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ چلتے ہیں اسی طرف جہاں سے بات کو چھوڑا تھا میں نے, کہ مرحلے کمال پر نہیں ہے. آپ کے مرحلے کمال پر ہیں جناب موسیٰ کی نبوت, تو پھر جناب امیر نے یہ کیوں کہا؟ موسیٰ نے ایک قتل کیا تھا, جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے. میں نے وَأَنَا, عجیب جملہ ہے, انا وضعت فی الصدق. سوال کیا کہنے جناب امیر کے, کیا بات ہے مولا کی. واقعاً اگر جناب امیر کی آبا کی گر جھڑ جائے نا تو 400-500,000 کروڑ عرب امامے بہ جائیں گرد آبا علی بن ابی طالب میں. نہ کوئی شہنشاہ مصائب بچے, نہ کوئی شہنشاہ فضائل بچے, نہ کوئی نوحہ خان بچے. یہ جو تماشا تمہارے شہر میں ہو رہا ہے نا, یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے, بہ جائے گرد آبا علی بن ابی طالب, دنیا اور عقبہ کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے. فرمائے انا وضعت فی الصغر کلاکل العرب وکسرت نواجم ربیع ومزر. میں تھا جس نے نوجوانی میں عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کی ناک زمین پر رگڑ دی. بدر, خیبر, خندق, احد, سب میں کمال علی بن ابی طالب کا تھا. اگر جناب امیر کی تلوار کو آپ رسول خدا کے غزووں سے نکال دیں, ایک جناب امیر دوسرے جناب امیر کے بھائی اور کچھ صحابہ برجستہ برگزیدہ, ان کو نکال دیں تو اسلام کی ساری جنگیں آپ کو شکست میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھیں گی. 35 پورے لشکر اسلام نے مارے بدر میں, 35 اکیلے علی نے مارے. فرمایا موسیٰ نے ایک کو قتل کیا تھا, جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے. میں نے انا وضعت فی الصغر کلاکل العرب وکسرت نواجم ربیع ومزر, بڑے بڑے قبیلوں کے بہادروں کو زمین چٹا دی. قابو میں آ رہا تھا مرحب تمہارے, عمرو بن عبدہ تمہارے قابو میں آ رہا تھا, یہ قریش کے بڑے بڑے سورما تمہارے قابو میں آ رہے تھے. جب جنگ بدر میں 3 پہلوان نکلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم, یہ 3 صحابہ کرام نکلے. قریش نے دیکھا, بنو امیہ کے بڑوں بڑوں نے دیکھا, کہا محمد ابرز علینا عکفانا, ہمارے ہم پلہ بھیجو. کیا مطلب ہے؟ یعنی عرب یہ جو آواز آئی ہے نا, یہ مجھے کہنے دیجئے, خدا کی قسم ان کے لیے دعا نہیں ہے, ان کے ماں باپ کے لیے دعا ہے کہ یہ سمجھے کہ گفتگو جا کہاں رہی ہے. میں ڈرتا تھا کہ وہ چلی گئی وہ نسل جو فضائل ائمہ سن کر خوش ہوتی ہے. ماؤں کو سلام ہے تم لوگوں کی کہ تم کو تربیت کیا فضائل اہل بیت پہ. قصے کہانیوں پہ تربیت نہیں کی آپ کی ماؤں نے آپ کی. اگر قصے سنائے تو ابو الفضل عباس کے, قصے سنائے تو سیدہ کی کہانی سنائی, سیدہ کا معجزہ سنایا. کیوں کہا بنو امیہ کے لوگوں نے؟ 2 حال سے خارج نہیں ہے, یا رسول کے 3 صحابی ہم کو مار دیں گے یا ہم ان کو مار دیں گے. اگر ہم مارے جائیں تو تاریخ لکھے تو صحیح, بڑے لوگ تھے جن کے ذریعے مارے گئے, اور اگر ہم ان کو مار دیں تو کہا جائے بہت بڑے بہادر تھے جن کو مارا. میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے, پہلی جنگ ہے اسلام کی, ابھی تک تو نہ علی نے تلوار چلائی ہے,
نہ علی ابن ابی طالب کو کسی نے مشق کرتے دیکھا ہے تلوار کی. چچا جان حمزہ ذرا جعفر طیار ذرا ہم کو تلوار چلانی سکھا دیجئے. یہ بچہ ابو طالب کا بیٹا کبھی کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ اس نے تلوار چلانے کی مشق کی ہو. مجھے بتا دی, میں نے آج تک نہیں دیکھا. اچھا کیا کام کرتا تھا؟ ایکیڈمک کاموں میں تھا, علمی کاموں میں. وہی آ رہی ہے, رسول خدا سے سن رہے ہیں, اخلاق اور کردار کی تعمیر. جو انسان ان چیزوں میں مشغول ہو جائے وہ کیا تلوار چلانا جانے. تو یہ کیوں کہا بنو امیہ کے لوگوں نے کہ ہمارے ہم پلہ بھیجو؟ ایک دفعہ نبی نے کہا آ جاؤ, ارجعو, واپس آؤ. کیا کہنے, خون بنی ہاشم کی عظمت کو سلام ہے, اور اے جناب عبد المطلب آپ کے قدموں کی خاک کو سلام ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے نمازوں روزوں پہ جب قیامت میں اٹھیں تو پنجتن کی محبت کی مہر ہو, ہماری قبر پر ہماری کفن پر آل رسول کی مودت کی مہر ہو, جب پل صراط سے گزریں تو محبت علی بن ابی طالب کی مہر ہو, جب پل صراط سے گزریں حب فاطمہ زہرا کی ہمارے اعمال پر مہر ہو. دنیا برباد ہوتی رہے, ہو جائے, آل رسول کی مودت کی مہر یہاں پر لگا کر مجلس میں آؤ. اس خاندان کے علاوہ جو ہے نجس ہے, غلاظت ہے. اس خاندان کی مودت میں رتی برابر کوئی ملاوٹ نہ آنے دو. اس خاندان کے دشمنوں کی دشمنی میں رتی برابر ملاوٹ نہ آنے دو. بدترین نفرت رکھو اس خاندان کے دشمنوں سے, بہترین محبت رکھو اس خاندان کے چاہنے والوں سے. تب نماز جائے گی عرش پر, ورنہ صبح کو اٹھا کرو, اچھی ورزشیں کر لیا کرو. حج پر جاتے ہو, اچھی ورزش ہے, چربی گلے کی, کولیسٹرول نیچے آئے گا. حق کے اہل بیت کو سمجھ کر عبادت کرو. قربانی کی, حق کے اہل بیت کو نہیں سمجھتے, اچھا کام ہے, باربیکیو کیا کرو, گوشت گھر میں زیادہ آ گیا, کھاؤ, خوش رہو. قربانی کہاں ہوئی؟ اپنے تعیش کا سامان ہے. اگر محبت اہل بیت نہیں ہے, جس فرقے کے بھی ہو, کہتے ہو اپنے آپ کو شیعہ سنی کچھ بھی کہتے ہو, اعمال عرش پر جا ہی نہیں سکتے. فرمایا ہمارے ہم پلہ بھیجو, واپس آؤ. حمزہ, عبیدہ, علی تم جاؤ. عبیدہ چچا زاد بھائی, علی. اب میں علی ابن ابی طالب کے نام لے کر تعارف آپ کے سامنے کر رہا ہوں, یہ گستاخی ہے. حمزہ تم جاؤ. کہا کہ اچھا, میرا سوال وہی ہے. کہا کہ ہاں اب ٹھیک ہے. حمزہ تلوار چلاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا. جنگ بدر کے وقت تقریباً 54-55 برس کی عمر مبارک تھی جناب حمزہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی, جناب حمزہ کی. حمزہ کو دیکھا ہوگا, عبیدہ کو بھی دیکھا ہوگا. 22 سال کا نوجوان بچہ علی بن ابی طالب, پوری مکے کی تاریخ, ابھی علی نے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی. پھر کیسے کہنے لگے کہ ہاں اب ٹھیک ہے؟ کہ بھائی دیکھیے علی کی تلوار بازی کی بات نہیں ہو رہی, خاندان ایسا ہے علی کا, اگر علی کے ہاتھوں مر گئے, علی نے مارا. مقابلے پر شریف النسب, شریف النسل, کریم النسل, کہ نہ جس کے گھر کی خواتین میں نہ جس کے گھر کے مردوں میں رتی برابر نجاست, یہ ہمارے مقابلے پر آیا. وہ جاہل عرب مانتا ہے فضیلتوں کو. اور جنگ کی اس کے بعد جا کر کہاں سے بات چل رہی تھی, کمال کہاں تک آیا. موسیٰ نے پھینکا, جناب امیر نے فرمایا موسیٰ نے ایک قتل کیا تھا, گھبرا رہے تھے. میرا جملہ قرآن کی آیت کا ترجمہ, پھینکا عصا کو, اجدہ میں تبدیل ہو گیا. وَلَّا مُدْبِرَ وَلَمْ يُعَقِّبْ, گھبرا گئے جناب موسیٰ اجدہ کو دیکھ کر. فرمایا ایک قتل کیا تھا, گھبرا رہے تھے. انا وضعت فی الصغر کلاکل العرب وکسرت نواجم ربیعہ ومضر, میں نے بڑے بڑے قبیلوں کو, عرب کے اصلی قبیلوں کی ناک زمین پر میں نے رگڑی, بڑے بڑوں کو میں نے قتل کیا. جب رسول خدا نے فرمایا سورہ برات لے کر جاؤ, سورہ توبہ لے کر جاؤ, میرے ساتھ محافظ نہیں بھیجے, باڈی گارڈ نہیں بھیجے, اکیلا گیا. یہ پلٹ کر بھی نہیں کہا یا رسول اللہ کوئی تو میرے ساتھ کر لیجئے. آپ خوب توجہ کیجئے گا, یہ ہے انکا انت العزیز الحکیم.
جب چاہے بدر پر بدر کے کنووں کی طرف بھیجا رسول خدا نے جناب امیر کو، کفار کا لشکر سامنے ہے، علی پانی لے کر آؤ. علی اکیلے گئے پانی لینے کے لیے، پلٹ کر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ سامنے دشمنوں کا لشکر ہے، اگر ان کا کوئی جاسوس آ گیا ریکی کرتا ہوا مجھے پکڑ لیا تو میرا کوئی گناہ ہو نہ ہو، میرے باپ کا بہت بڑا گناہ ہے ابو طالب کا، ابو طالب کی وجہ سے ہی آپ نے تبلیغ کی، بنو ہاشم کا میں سپوت ہوں، بنو ہاشم کی اولاد ہوں، میں نے کوئی غلطی نہ کی ہو، میرے چچاؤں نے، میرے دادا نے، میرے باپ نے تو بڑی غلطی کی کہ آپ کو بچایا دشمنوں سے، تو باپ کے گناہ میں مجھے قتل نہ کر دیں. یا رسول اللہ پانی لینے جا رہا ہوں، 4-5 کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، ایک مشکیزہ دے رہے ہیں، کتنے لوگ پانی پی لیں گے؟ علی پانی لاؤ، سر جھکا کر کہا یا رسول اللہ مشکیزہ دیجئے، چل پڑے. سامنے دشمن کا لشکر، ورق پلٹا، 10 ہجری آئی، سورہ توبہ نازل ہوئی. یہ ہے 2 ہجری کی بات، 10 ہجری سورہ توبہ نازل ہوئی. کہا علی سورہ برات لے کر جاؤ، اس سورہ کے اندر مشرکین مکہ کے ساتھ دھمکی آمیز خطاب ہے، اگر آپ لے کر جائیں سورہ نازل ہوئی ہے مشرکین مکہ تمہارے لیے، خدا نے بڑی محبت سے بات کی ہے، تمہارا احترام کیا ہے، آؤ مجھ سے سن لو. تو رحم دلی کے جذبات کو جناب علی بن ابی طالب مبذول کر سکتے ہیں اپنی طرف، سمپیتھی کو گین کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کر سکتے ہیں. سورہ بالکل عجیب ہے، کفار کے ساتھ دھمکی آمیز خطاب ہے. علی تم نے پہلے ہی قتل کیا ہے، تمہارا باپ ان کا مجرم، تمہارے باپ کا گناہ کیا ہے؟ رسول خدا کی پرورش. ان کے درمیان فرمایا میں اکیلا گیا، موسیٰ نہ جا پائے، میں اکیلا گیا. تو یہ مرحلہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب امیر المومنین جناب موسیٰ کی توہین کر رہے ہیں؟ یہ جناب موسیٰ کی توہین نہیں ہے، یہ نفس رسول کی فضیلت ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے بھائی محمد مصطفیٰ کا ہے. یہ محمد کے وجود میں کمال آیا کیسے؟ یہ دعائے ابراہیم کمال پر پہنچی محمد کے ذریعے. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ. جناب ختمی مرتبہ موسیٰ سے دریافت نہیں کر رہے، موسیٰ کے نقص کو کمال پر پہنچا رہے ہیں. اور میں ایک اور جملہ، حدیث ہے کہ تقیت و دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا بھی دین ہے، میرے آبا و تمام ائمہ نے تقیہ کیا، 12 کے 12 اماموں نے، 14 معصومین نے تقیہ کیا. تقیہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، تقیہ واجبات میں سے ہے. یہ شعر بڑا زبردست ہمارے بھائی نے پڑھا، بہترین، خدا ان کو مولا علی کے ساتھ محشور کرے دنیا میں اور آخرت میں، ان کی آواز میں اور طاقت پیدا کرے، ان کے جذبوں کو خداوند تبارک و تعالیٰ ترقی عطا کرے، ان کے والدین اگر موجود ہیں صحت سلامتی عطا کرے، اگر چلے گئے تو امیر مومنین کے ساتھ رکھے، اور ہمارے اس بھائی کے دل میں مزید محبت جناب امیر پیدا کرے. ان کا شعر ایک الگ چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، حدیث میں نے آپ کو سنا دی. تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسلامی معاشرے میں مل جل کر محبت سے رہیے، کسی کے سامنے ایسی بات نہ کیجیے کہ جو اس کو بری لگے. یہ ایک ہمارے یہاں مسئلہ شرعی ہے، اور ہمارے اس بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. مولا سلامت رکھے آپ کو، آباد رہیں، شاد رہیں. بہترین بات کی آپ نے، لیکن اس مسئلے شرعی کو سمجھ لیجیے آپ یہاں پر. اور یہ کوئی بات نہیں ہے، میں بڑا احترام کرتا ہوں آپ سب کا، لیکن گفتگو آئی تو میں نے کہا یہ آپ کو بات بتا دوں، لہٰذا السلام علیکہ وارثہ موسیٰ کلیم اللہ. ایک تو بات یہ جو میں نے بتائی آپ کو کہ ہمیشہ وارث ادنیٰ مرحلے پر نہیں ہوتا. اب ایک اور بات سن لیجیے، یہ کمالات جو آدم میں آئے، موسیٰ میں آئے، عیسیٰ میں آئے، یہ آئے کیوں؟ اس وجہ سے آخری جملہ کیا کر بصائب کی طرف ہوں، سمجھانے کا وقت نہیں ہے اب. وہ اس لیے ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ جو بھی طہارت عالم غیب سے نازل ہوتی ہے وہ وجود ختمی مرتبت کے صدقے میں آتی ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں وارث موسیٰ کریم اللہ، یعنی موسیٰ آپ کو جو کمالات ملے تھے، قرآن کا ایک فیصلہ ہے. کیا فیصلہ ہے قرآن کا؟ خدا نے تمام انبیاء سے عہد. اب یہ بات میں ناتمام نہ چھوڑوں، تشنا نہ چھوڑوں، اس کو یہاں پہ 2-4 منٹ آپ کے زیادہ ہوں گے، سنیے جلدی سے. پروردگار عالم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا
حبیب وہ یہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام انبیاء سے میثاق لیا کہ جب تم آؤ گے، ایک رسول آئے گا تو تم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس رسول پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم اس رسول کی مدد بھی کرو گے. اَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِصْرِي، تم نے اس کو خوب اچھی طرح سے لے لیا، جکڑ لیا اپنے وجود کو، اے میرے رسولوں اس میرے عہد و پیمان کو، اور دیکھو گواہی دو گے. انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دے رہا ہوں. تو تمام رسولوں پر لازم ہے کہ رسول خدا پر ایمان لائیں قرآن کے مطابق. رسول پر ایمان لائیں کا مطلب قرآن پر ایمان لائیں، قرآن پر ایمان لائیں کا مطلب رسول کے حق کو ادا کریں، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کوئی بھی پیغمبر زندہ تو نہیں ہے رسول خدا کی رسالت کے وقت کلمہ نہیں پڑھنا. یعنی پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ اگر تم زندہ، مفسرین کے بقول اگر تم زندہ رہے تو تم مانو گے، مانیں گے. کوئی رتی برابر تکبر نہیں آئے گا کہ محمد تو ہماری نسل میں سے ہے، ہمارے بعد کا پیغمبر ہے، ہم کیوں مانیں. نہیں، کوئی تکبر نہیں آنا چاہیے مصطفیٰ کی ذات کے سلسلے میں. یہ خدا انبیاء سے کہہ رہا ہے لا تؤمنن بہ، ایمان لاؤ گے حتماً، ضرور ایمان لانا. ولا تنصرنہ، محمد مصطفیٰ کی ضرور مدد کرنا. تم یہ کام کرو گے، کہا کریں گے. مصطفیٰ پر ایمان لاؤ گے، لائیں گے. اب میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، آیت کا ترجمہ ختم ہو گیا. پیچھے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، غور سے سنیں. مصطفیٰ پر ایمان لاؤ گے، لائیں گے. مصطفیٰ کی نماز پڑھنے سے محبت کرو گے، کریں گے. مصطفیٰ جو مسواک کرتے تھے اس پر ایمان لاؤ گے، لائیں گے. مصطفیٰ کو سفید لباس پسند تھا، پسند کرو گے، کریں گے. مصطفیٰ کو مشک پسند تھی، پسند کرو گے، کریں گے. مصطفیٰ کو شہد پسند تھا، پسند کرو گے، کریں گے. مصطفیٰ نماز تہجد اس طرح سے پڑھتے تھے. اگر کوئی نبی اس طرح سے تہجد نہ پڑھ پائے، مصطفیٰ کی نماز سے محبت کرنی ہے. قرآن کی ایک ایک آیت پر ایمان لاؤ گے، لائیں گے. قرآن نے فرعون کو جہاں رکھا تم رکھو گے، رکھیں گے. نمرود کو جہاں رکھا رکھو گے، رکھیں گے. تم یہ بتاؤ اے آدم، موسیٰ، عیسیٰ، شیس، نوح، ادریس، ابراہیم، تمام کے تمام انبیاء، ہر چیز کو اس مقام پر رکھو گے جہاں قرآن نے رکھا، رکھیں گے. اب یہ تو بتاؤ مصطفیٰ کے دونوں بیٹوں کو کس مقام پر رکھو گے؟ اگر کوئی نبی یہ کہہ دے کہ بھائی مصطفیٰ کو رکھ دیا کافی ہے، خدا کہے گا نبوت سلب ہو جائے گی. کیونکہ جب طے ہے کہ ہر چیز کو اسی مقام پر رکھنا ہے کہ جس مقام پر حضرت ختمی مرتبت نے رکھا اور آپ رکھ رہے ہیں، تو بیٹوں کو اسی مقام پر رکھو. نوح 950 برس تبلیغ کی، ابراہیم شیخ الانبیاء ہو، موسیٰ بڑے معجزات ہیں، عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے ہو، مسجد نبوی کے سامنے آ گئے، عید کا دن ہے، مدینے کی گلی گرد آلود ہے، حسین باہر آئے، دیکھا عیسیٰ ادھر آئیے، نانا نظر نہیں آ رہا ہے، ہم آپ کے کندھے پہ بیٹھیں گے. دیکھو حسین تم ہم سے چھوٹے عمر میں، ہم نہیں بٹھا رہے. سنت مصطفیٰ کیا ہے؟ حسین کہیں اونٹ چاہیے، مصطفیٰ اونٹ بن جائیں. بھائی حضرت ختمی مرتبہ کی سنت سے مسواک کرنا تھوڑی ہے، صرف نماز تہجد پڑھنا تھوڑی ہے. اگر عیسیٰ کہیں، اگر آدم کہیں، آدم سے جناب سید الشہداء کہیں، میں نہیں کہہ رہا کہیں گے یا نہیں کہیں گے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. خدا مثال دے سکتا ہے، دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا. آپ بھی اس مثال کو سمجھیے. لہٰذا ہر اس مقام پر رکھنا. اگر محبت ہے تو مان لیجئے وفاز الفائزون بولایتکم، جو بھی مقام عظمت تک پہنچا وہ 12 اماموں کی اور 14 معصومین کی ولایت و مودت کے ذریعے پہنچا. یعنی جو کمالات انبیاء میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وہ سب کے سب پنجتن کی مودت کی وجہ سے ہیں. یہ جو موسیٰ لاٹھی پھینک رہے ہیں نا، یہ محبت حسین ابن علی کی وجہ سے مقام ملا. اب یہی محبت جو حسین کی ملی تھی، حسین آ کر وصول کریں گے. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ. مجھے میر انیس کا ایک بند یاد آ رہا ہے اور بہت مومدین حکم دیتے ہیں کہ مولانا ضرور پڑھیے آپ. بہرحال میں مختصر مصائب پڑھ کے جہاں تک ہو سکا. عجیب بند کہا میر انیس نے، نیموا چشم سے ہرنے رخ مولا دیکھا، زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا. شہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا؟ عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے.
فرش سے عرش تلک نور نظر آتا. اگر تمہارا سر حسین کے قدموں پر ہو نا تو پھر جنت دیکھ پاؤ گے. اگر سر کو حسین ابن علی کے قدموں پہ رکھتے ہوئے تکبر آتا ہے تو کچھ نہیں دیکھ پاؤ گے. لاکھ نمازی پرہیزگار بنو, تیار رہو کہ سر کو حسین کی نالین سے مس کر سکتے ہو. حسین ابن علی کی ابا کو نہیں, گستاخی ہے کہاں حسین کی ابا کہاں ہم. نالین کی گرد کو چومنے کے لیے اگر تڑپ رہے ہو تو ایمان کامل ہے. مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا. شاہ نے فرمایا کہ ہے حر جری کیا دیکھا. عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے, فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے. عجیب جملہ. اور پھر اس کے بعد حور کہتے ہیں کہ صاف نہریں ہیں رواں, جھوم رہے ہیں اشجار, شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار, حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار. جنت کا منظر دیکھ رہے ہیں, ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں. انیس فرما رہے ہیں حور ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں, لیکن کیونکہ حسین کی محبت میں گلا کٹا ہے, سر حسین کے قدموں پر ہے, لہذا حور کی آنکھیں کھل گئیں. حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار, صاف نہریں ہیں رواں, جھوم رہے ہیں اشجار, شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار. اب حور کہاں پر ہیں اور جنت کہاں پر ہے یہ رضوان کی صدا, دھیان کدھر ہے تیرا. اے حور کدھر دیکھ رہا ہے, جنت کی طرف دیکھ کیوں نہیں رہا. ہے یہ رضوان کی صدا, دھیان کدھر ہے تیرا. دیکھ ہے شاہ کے مہمان, یہ گھر ہے تیرا. حور جنت کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہا ہے. یہ رضوان جو جنت کا دربان ہے یہ حور سے کیوں مخاطب ہو رہا ہے. حور دیکھ تو صحیح جنت کی طرف, کیوں نہیں دیکھ رہا ہے حور. کیونکہ جنت سے بھی آگے کا حسن حور کی نگاہوں کے سامنے ہے. وہ کس کا حسن ہے, وہ حسین ابن علی کے چہرے کا حسن ہے. رضوان کہہ رہا ہے دیکھ ہے شاہ کے مہمان, یہ گھر ہے تیرا. منزل ذو حسن پر حور نے آ کر روکا. اللہ اکبر, تکبیر کیوں بلند کی. کہا کہ آقا نخلستان نظر آ رہا ہے. دوستوں نے کہا نہیں, یہاں پر کوئی نخلستان نہیں ہے. لشکر قریب آیا, دیکھا حور کا لشکر 1000 سواروں کے ساتھ. تشنگی کی وجہ سے جانوروں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی. پچھلی منزل پر مولا نے حکم دیا دیکھو پانی خوب اچھی طرح سے بھر لو, اگلی منزل پر ضرورت پڑے گی. حور آیا ہے مولا کا راستہ روکنے. آپ کی گریے کی صدائیں بلند ہوئیں. عباس علی اکبر دیکھو, جب تک جانور 3 دفعہ برتن میں منہ ڈال کے پانی نہ نکالے, پانی کے برتن کو سامنے سے ہٹانا مت. کرم حسین ابن علی دیکھا آپ نے, آپ کو کسی مقتل میں یہ دکھا, یہ جملہ ذرا سن لیجیے, مہربانی ہوگی آپ کی. کسی آپ کو مقتل میں دکھا, حسین نے پوچھا کیوں آئے ہو, نہیں پیاسے ہو, پہلے پانی پیو پھر بات کریں گے. کیا بات ہے سیدہ تیری اولاد کی, سیدہ تیرے بچوں کے کرم کی کیا, اے بی بی تیرے گھر کی خاک انبیاء کی سجدگاہ. علی ابن طعان محربی کہتا ہے میں دیر سے پہنچا, لشکر پانی پی چکا تھا. یہ علی ابن طعان محربی کہتا ہے میرے ہاتھ پاؤں کب کب آ رہے تھے پیاس کی وجہ سے. اونٹنی تھی, اونٹ پر مشکیزہ لدا ہوا تھا. میں نے مشکیزے کے دہانے کو کھولا, پانی بھل بھل بہنے لگا. پانی میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا, چلو میں بھر نہیں رہا تھا. حسین پاس کھڑے تھے, کأن خراویہ, کہا کہ مشکیزے کے منہ کو ذرا بند کر لے تاکہ پانی آرام سے آئے تو پانی پی سکے. کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا. حسین نے دوبارہ کہا میری سمجھ میں تب بھی نہیں آیا کہ حسین مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ کہ یا بنت رسول اللہ, بی بی سیدہ, تمام انبیاء کا, صدیقین کا, صدقاء کا تجھ پر سلام ہو. شہزادی تیرے احسان کا بدلہ ہم کیا انبیاء نہیں اتار سکتے. جانتے مولا حسین نے کیا کیا, اگر اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ لیا, اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. سیراب ہو چکا, اذان کا وقت آیا. حور
اتسلی مع اصحابک ام تسلی معنا، ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھو گے؟ کہ مولا آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مولا نے نماز پڑھائی، حر نے مولا کی اقتدا میں نماز ادا کی، مولا نے خطبہ دیا، خطبے کے بعد سامان سفر رکھا گیا، سید الشہداء نے نزول اجلال فرمایا، صدر زین پر خورشید بیت فاطمہ طلوع ہوا، گھوڑے کو ایڑ لگا کر مولا نے آگے بڑھنا چاہا، فاعترضہ، حر نے آ کر رستہ روک دیا، سکلت کا امک، حر میرا رستہ روکے گا؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حر نے کہا لو کان غیرک من العرب ذکر امی بالثقل لذکرت امہ بالثقل، حسین اگر تمہارے علاوہ عرب میں کسی اور نے میری ماں کا نام اس طرح سے لیا ہوتا میں اس کی ماں کا نام اسی طرح سے لیتا، لیکن میں کیا کروں، تمہاری ماں کا نام سیدہ ہے۔ وما یسعنا الا ان نذکر امک بالصلوات والسلام، ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ جب آپ کی ماں کا نام آئے تو درود کے علاوہ کچھ اور پڑھیں۔ یہی جملہ تھا جو حر کو بچا گیا۔ کربلا میں آئے شب عاشور، حر گئے پسر سعد کے پاس، حسین بیعت نہیں کر رہے، ہاں نہیں کرے گا حسین بیعت، کیا کرنا ہے؟ اگر بیعت نہیں کی قتل کریں گے۔ کہا رسول کے بیٹے کو قتل کر دو گے؟ کہا کہ ہاں۔ اب حر پر بے چینی کا عالم، رات بھر حر اضطراب کے عالم میں۔ صبح کا وقت آیا، گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے لے کر گئے، دور پانی پلایا، بیٹے سے کہا، بھائیوں سے کہا، غلام سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں مولا کے لشکر میں جا رہا ہوں۔ چھوڑ کر آئے، کہا ایسے نہیں جاؤں گا، ہاتھ باندھو، زین کو واجگوں کرو، شمشیر برعکس ہو۔ دیکھا کہ کوئی یزید کے لشکر سے آ رہا ہے کہ اپنا رسول اللہ، کوئی یزید کے لشکر سے آپ کے پاس کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ اصحاب تلواریں کھینچ کر آگے بڑھے کہ بری نیت سے اگر حسین کے پاس آ رہے ہیں تو یہیں ان کو تہہ تیغ کر رکھ دیں گے۔ کہا کہ دیکھو لگتا ہے حر ہے۔ جب حر قریب آیا، حر نے ایک جملہ کہا، یبن رسول اللہ حل الی توبۃ من سبیل، کیا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ کیا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ مشکیں کھلوائی گئیں، ہاتھ کھلوائے گئے۔ اب یہ میرا جی کہتا ہے یقیناً حر قدموں پر گر گیا ہوگا۔ کہ یبن رسول اللہ، حر نے جانتے ہیں کیا جملہ کہا؟ کہا انا الذی ارعبت بنات رسول اللہ، یبن رسول اللہ سب سے پہلے میں مرنے جاؤں گا، مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ میرا گناہ یہ ہے کہ میں نے رسول کی بیٹیوں کے دلوں کو دہلایا ہے۔ اس جملے کا مطلب سمجھے آپ؟ جب منزل ذو حسن پر حر آیا تھا نا 1000 گھوڑوں کے ساتھ، تو شہزادی زینب اپنی عماری میں تھی۔ جب 1000 گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی تو سکینہ اور رقیہ اور فروا کے دل دہلے، بی بی زینب کا دل دہل گیا کہ کیا میرے بھائی حسین کو قتل کرنے آ گئے؟ حر کہہ رہا ہے یبن رسول اللہ بڑا گناہ ہے، میں نے رسول کی بیٹیوں کے دلوں کو دہلایا، تو اجازت دیجیے کہ سب سے پہلے میں جا کر قتل ہو جاؤں۔ حر گیا، جنگ کی، عجیب جنگ کی، زخم لگے، ہر طرف سے گھیرا گیا، تیر لگے، نیزے لگے، تلوار کے زخم لگے۔ حر گھوڑے سے زمین پر آئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اصحاب سید الشہداء ایک نقل کے مطابق حر کے لاشے کو لے کر آئے۔ حر کی پیشانی پر امام حسین نے اپنے گھر کا بنا ہے ہوا رومال باندھا۔ کسی عالم نے کہا یہ کام کیوں کیا؟ کہا حر مہمان تھا، فاطمہ کے بچوں کی عادت ہے مہمان کا اکرام کرتے ہیں، حسین کے پاس نہ پانی تھا نہ کھانا، رومال باندھ کر کہا انت حر کما سمت کا، اے حر تو واقعاً حر ہے جس طرح سے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا۔ میں کہوں گا حر، ایک سوال کروں تم سے، تمہیں بڑا غم تھا نا کہ تمہارے ٹاپوں کی دھمک سے زینب کا دل لرز گیا؟ کاش حر شام غریبہ میں ہوتے، تمہاری بی بی کے خیموں میں درانہ وار یہ ظالم گھسے، خیموں میں آگ لگائی گئی، شہزادیاں ایک کے بعد دوسرے خیموں میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں، کوئی حسین یا 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 حسین
حسین یا 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 حسین حسین یا 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 حسین حسین اللہ جل جائے امام زمان اللہ جل امام زمان اللہ جل امام زمان یا حسین 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 حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے حر آ رہا ہے اکبر سینے حر آ رہا ہے اکبر سینے مہمان کو ہمارے مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے حر آ رہا ہے اکبر سینے حر آ رہا ہے اکبر سینے سے لگا حر آ رہا ہے اکبر سینے سے لگا حر آ رہا ہے اکبر سینے سے لگا حر آ مہمان کو ہمارے مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے سے لگا حر آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ حر آ سینے سے لگا حر آ رہا ہے اکبر سینے سے لگا حر آ رہا ہے اکبر سینے سے لگا دیکھو وہ
چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر اے میرے شہزادے جلدی قدم بڑھا اور آ رہا ہے اکبر سینے سے لگا 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 خود یاد ہوگا اس کو پانی تھا اس نے روکا خوددار وہ بہت ہے شرمندہ غم سے ہوگا پیاسے ہیں سارے بچے اس کو نہ یہ پتا اور آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ 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 عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو ماں فاطمہ کے صدقے غر کو معاف کر دو جا کر علم کے اس کو سائے میں لے کے اور آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ 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 بیٹا حسین قیدی کیسے کسی کو دیکھے میری طرف سے کھولو تم اس ہاتھ جا کے بابا خفا نہیں ہے جا کے اسے بتا اور آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ اور آ رہا ہے مرحبا مرحبا سینے اسے لگاؤ اور آ رہا ہے اکبر 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 سینے اسے لگاؤ تم سے بھی پہلے مرنے جائے گا اس کا بیٹا جی بھر کے دیکھ لے وہ اپنے پہ سر کا چہرہ کم وقت رہ گیا ہے جا کے اسے بتاؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ اور
غر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، غر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، ماں فاطمہ کے لب پر اس کے لیے دعا ہے، غربت میں اس نے غم پر احسان کر دیا ہے، غر کے غلام کو بھی عزت سے لے گیا، غر آ رہا ہے اکبر سینے، غر آ رہا ہے اکبر سینے، غر آ رہا ہے اکبر سینے، غر آ رہا ہے اکبر سینے لگاؤ، مہمان کو ہمارے، مہمان رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، اور آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، اور آ رہا ہے اکبر سینے، حسین یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن حسین مولا حق امام یا حسن حسین یا حسین، وہ اصغر بے شیر تھا، وہ اصغر بے شیر تھا، اور غرملا کا تیر تھا، اور پیاسا گلا کیوں کر کٹا، پیاسا گلا کیوں کر کٹا، لرزی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات۔